وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قوله تعالى في شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلهي فصل وسلم كثيرا على من أتانا بشيرا نذيرا معزز حاضرین، بزرگان گرامی، عزیزان ملت، شفیق دوستوں، محترم بھائیوں، عزیز بچوں، معزز خواتین اسلام، اسلامی رشتے کی ماں، بہن، بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم، جس پاک بے نیاز جل شانہ نے ہم کو فضول باتوں سے بچایا، لغویات سے بچایا، قرآن کریم کی نورانی محفل میں اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے جو میں اور آپ اجتماعی فعل کے ساتھ اپنے مولائے کریم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ خدائے رحمان میرے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ آخرت میں اپنی رضائے کامل عطا فرمائے۔ دی چادر کبریائی کے مولائے کریم کا دیدار نصیب ہو، یہی وہ عمل ہو جس پر میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر۔ ابھی بہت ہی جامع اور بہت ہی پیاری نورانی گفتگو ہمارے علامہ مولانا غلام رسول دہلوی صاحب نے آپ سے کی، اس میں بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ اس کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم میرا ذکر کرو۔ اللہ کے بندو اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کا ذکر کیوں کریں ہم؟ ایک عبادت ہے اور ایک کامیابی ہے۔ عبادت اللہ کا حکم ہے، وہ سب نے کرنی ہے۔ عاقل بالغ لڑکا لڑکی جو عقل رکھتا ہے، دیوانہ پاگل مجنون نہیں، وہ تو اس سب سے نکلا ہوا ہے۔ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، سمجھے، وہ اس شک نہیں ہے، وہ تو اس چیز سے بری ہے۔ لیکن ذرا سی بھی عقل رکھتا ہے نا، اس کے پاس سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ہے، جو یہ جانتا ہے کہ یہ دن ہے، یہ رات، رات کو رات اور دن کو دن، عورت کو عورت، مرد کو مرد، بڑے کو بڑا، چھوٹے کو چھوٹا، اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب
اس کے اوپر 5 وقت نماز پڑھنا یہ فرض ہے، اس کو کرنی ہی کرنی ہے۔ زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھنا، تو سال میں ایک دفعہ ہوگا، جیسے ابھی مولانا نے کہا نا کہ عبادت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، نماز 5 وقت کی ہم پڑھیں گے، اس کے لیے وقت مقرر ہے۔ کسی کے اندر یہ دم نہیں کہ ظہر کی نماز عصر میں پڑھ لے اور عصر کی ظہر میں پڑھ لے، ظہر میں وقت میں پڑھی جائے گی، عصر کے وقت میں پڑھی جائے گی، ہے نا؟ ہاں، یہ وقت مقرر ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ میں یہ شعبان میں رکھ لوں پورے مہینے کے روزے، نہیں، تو رمضان بھی رکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو پھر ہم گمراہوں کی صف میں آ جائیں گے۔ یہ کام وہ کرے گا جو گمراہ ہو چکا، جبکہ آپ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جو تیرے غضب میں پھنسے ہوئے ہیں، جو گمراہی کے راستے پر۔ اگر ایسا کوئی کرے تو سمجھ لو وہ گمراہ ہیں، بے دین ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے حج ہے، ٹھیک ہے، جو وقت اس کا مقرر ہے اس میں کرنا ہے۔ اب یہ کرنے کے بعد پھر ایک چیز رہ جاتی ہے، قبولیت۔ آپ نے فرض ادا کر دیا، اب ایک بات ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا یا نہیں ہوا، اللہ کو پسند آیا یا نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا بھائی، اللہ کو۔ یہ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 3 انداز ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں، وہ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، غیر اللہ تو نہیں، اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن 3 قسم کی جماعتیں ہیں، 3 قسم کے لوگ، 3 انداز۔ ایک تو انسان عبادت کرتا ہے خوف سے، ایک انسان عبادت کرتا ہے لالچ سے، اور ایک انسان عبادت کرتا ہے محبت سے۔ کام وہی کر رہا ہے۔ اس کو اور آسانی سے سمجھ لیں، ایگزامپل، 3 آدمی مسجد میں گئے نماز فجر پڑھنے کے لیے، یا ظہر یا عصر، 3 آدمی، اور تینوں کے تینوں برابر برابر کھڑے ہوئے ہیں، اور تینوں نے نیت کری ہے پیچھے اس امام کے، ایک ہی امام ہے تینوں کا، لیکن ان تینوں کی سوچ جو ہے، ارادے جو ہیں، انداز جو ہے، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ ایک آدمی تو اسی امام کی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ خوف سے پڑھ رہا ہے، دنیا بھی اسے خوف ہے کوئی، اسی کے برابر میں کھڑا ہوا پڑھ رہا ہے، وہ لالچ سے پڑھ رہا ہے۔ خوف کچھ بھی ہو سکتا ہے، مقدمے میں ہارنے کا خوف، مال کے نقصان کا خوف، دکان چھوڑ کر آئے نوکروں پہ دھیان ادھر لگا ہوا ہے، مال چوری ہونے کا خوف، پیسے گلے میں سے چوری ہو جائیں، ہے نا؟ یا کوئی بھی اس طرح کا دنیا میں خوف سے، کہیں میں مقدمے میں ہار نہیں جاؤں، اللہ میں مقدمے میں ہار نہیں جاؤں، اللہ میں مقدمے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بڑا غور کرنے کا پوائنٹ یہ ہے، یہ کہے اللہ سے رہے اور اللہ سے کہنا ہے، اس کا ایسا نہیں کہ غیر پہ دھیان گیا ہوا ہے، اللہ ہی کی طرف دھیان لگا ہوا ہے، لیکن
پسند کس کی کرے گا اللہ، یہ دماغ میں ہمیں لانا، سمجھنا، اس کو دل میں اتارنا۔ تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں دھیان لگایا، خوف ہے مقدمے میں ہارنے کا، اللہ کی طرف دھیان ہے کہ اللہ میں ہاروں نہیں، میں ہاروں نہیں، میں جیت جاؤں، میں جیت جاؤں، میں جیت جاؤں ہے۔ ہاں دوسرا آیا وہ لالچ سے آیا ہے، یہ میں اللہ مجھے یہ آرڈر مل جائے، اللہ مجھے یہ مکان مل جائے، اللہ مجھے یہ دکان مل جائے، اللہ میرا میری بیٹا ہو جائے، ہے یہ مقصد، یہ لالچ سے کھڑا ہوا ہے۔ چلو میں نماز پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے بیٹا ہو جائے، چلو میں نماز پڑھوں تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہاں غور یہ کر لیں کہ لو اللہ سے لگی ہوئی ہے، لو کس سے لگی ہوئی ہے؟ کسی غیر سے نہیں ہے، وہ اللہ ہی سے لو لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی سے ہی مانگو، اسی سے لو لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جو برامن میں کھڑا ہوا ہے وہ محبت میں کھڑا ہوا۔ اب یہ تینوں نماز سے فارغ ہوئے، تینوں کا امام ایک ہے، تینوں نے کہا ہے پیچھے اس امام کے، کیونکہ اب جماعت سے پڑھ رہا ہے تو کہنا تو پڑے گا نا، اقتدا کرنی ہے، بولنا پڑے گا پیچھے اس امام کے، پیچھے یا یہ کہے گا آگے اس امام کے، آگے اس امام کے، پیچھے اس امام کے ہیں۔ اب یہ جب فارغ ہوتا ہے تینوں کا عمل لے کر اللہ کی دربار میں جاتے ہیں فرشتے، اے اللہ تیرا ایک بندہ یہ آیا تیرے سے لو لگائی کہ اس کو ڈر ہے مقدمے میں ہار کا، اللہ یہ چاہتا ہے مقدمے میں جیت جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے جاؤ اس کو مقدمے میں ہم نے کامیابی دے دی، مقدمے میں یا جو بھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آیا لالچ ہے، اللہ مجھے یہ آرڈر مل جائے، مجھے میرے یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے اس کو یہ چیز دے دی جو لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تیسرا ہے اللہ یہ ایک بندہ اور اسی کے برابر میں کھڑا ہوا، یہ آیا لیکن یہ کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں، میں تو تیری محبت میں، اللہ میں تیری محبت میں، اللہ یہ بندہ اس نے عمل کرا ہے تیری محبت میں، تیری۔ اب رب فرمائے گا کیا، اے فرشتوں میرے اس بندے کے عمل کو میرے خزانے میں رکھو اور اس کی ساری ضرورتیں میری رحمت سے پوری کرو۔ سمجھ میں آئی آپ کو؟ ایک ہی انداز ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں ایک ہی انداز ہے۔ تو عبادت قبول کیسے ہو ہماری، ہم اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری عبادات میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے۔ وہ خوف سے گیا تھا، لو اللہ سے لگائی، اللہ نے پورا کر دیا، لیکن اللہ کے خزانے میں تو کچھ نہیں جمع کرا نہیں۔ لالچ سے گیا تھا، اللہ نے پورا کر دیا اللہ کے خزانے میں، ہاں وہ تو مانگا دے دیا، جو اس سے مانگو گے وہ دے دے گا، جس سے مانگو گے، ہاں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ اس انداز سے ہو عمل کہ وہ راضی بھی ہو جائے اور ہمارا کام بھی ہو جائے، وہ راضی بھی ہو جائے اور ہمارا کام بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں صرف اپنا ہی کام کر لیں، یہ جو ایک آج ماحول بنا ہوا ہے نا، آدمی عبادت زیادہ تر عبادت جو کرتے ہیں لالچ سے کرتے ہیں یا خوف سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی لوگ زیادہ تر ہیں کوئی اس نیت سے نہیں کرتا کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، ہاں۔ پیر صاحب کے پاس بھی اسی نیت سے جاتا ہے، پیر صاحب دعا کرتے مالدار ہو جاؤ، پیر صاحب اگر کوئی کام نہیں بنا کہ لے پیر صاحب بیکار ہے، پیر صاحب بیکار ہے، وہی کام ہی نہیں، ایک نظام ہے یہ، سمجھ رہے ہیں۔ اب اگر ہمارے عمل میں کوئی کمی واقع ہوئی، اور کمی ہونی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا گارنٹی سے کہ
میری عبادت میں میرے عمل میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی ضرور ہوگی ضرور. جیسے ایک بزرگ ہیں وہ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہوئے, اللہ اکبر ثنا پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھی, پڑھنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. غیب سے آواز آئی تم جھوٹ بولتے ہو. اللہ کے ولی بزرگ ہیں. اب یہ اصل میں یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ آوازیں جو سنائی دیتی ہیں نا, یہ اللہ والوں کو سنائی دیتی ہے, عام کو تو سنائی نہیں دیتی. آواز آتی ہے لیکن ہمارے کانوں پہ گناہوں کی اتنی تھپیڑے جمی ہوئی ہیں کہ وہ آوازیں سنائی نہیں دیتی. وہ آوازیں سنائی نہیں دیتی. اللہ والوں کے کانوں سے وہ تھپیڑے ہٹی بھی ہوتی ہیں, ان کے کان پاک ہوتے ہیں. اب اللہ یہ چاہتا ہے یہ جتنے ستھرے ہوئے نا یہ اور ستھرے ہو جائیں, یہ اور ہاں. جیسے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے نا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اب اللہ فرما رہا ہے بے شک وہ مراد کو پہنچا. قد افلح اس کا مطلب کیا ہے, یعنی وہ کامیاب ہو گیا, وہ مراد کو پہنچا. من تزکا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا, جس نے اپنے آپ کو کیا کرا, ہاں ستھرا کیا, پاک کیا. اور پاک ہونے کے بعد اس نے کیا کیا, وذکر اسم ربہ, اور اپنے رب کا ذکر کیا, اپنے رب کا, اور پھر فصلی, اور پھر نماز ادا کر. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں نماز ادا کریں تو نماز ہی نہیں ہوگی, ہے نا. تو اللہ فرمایا پہلے پاک کرنا. یہ ایک اعلان کیا جا رہا ہے. اور جہاں پہنچ رہے ہو کہاں, مصلی پر, رب کے سامنے. وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ رب کہے اے میرے بندے آ, تو میری بارگاہ میں آ, تو آ, میری عطا کے دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے, اس لیے کہ تو میرا ذکر کرتا ہوا آ رہا ہے, تو پاک ہو کر آ رہا ہے, تو ہی کامیابی کی طرف ہے. سمجھ نہیں صاحب کا افلا جو کامیاب افلا, بے شک وہ مراد کو پہنچا. وہ مراد کو سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, سب بٹھانے میں. من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. اب میں آپ کو پاک کرنے کی بھی پہلی سیڑھی بتا دوں. جب آپ وضو کرنے جاتے ہیں یا غسل کرنے جاتے ہیں تو غسل کے اندر دیکھیں 3 فرض ہیں نا, کیا ہے پہلے نمبر پہ اس میں کلی کرنا ہے نا, کلی کرنا, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وضو کے لیے جائیں تو کلی کرتے ہیں نا, حالانکہ وہ اس میں فرض نہیں ہے, وضو میں سنت ہے. کلی کرنا وضو میں فرض نہیں ہے. فرض تو پورے چہرے کا دھونا ہے وضو میں, غسل میں کلی کرنا. اب اس کا مطلب کیا ہے, یعنی اے اللہ کے بندو پہلے اپنی زبان کو پاک کرو. جس زبان سے تم نے کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنی ساری زندگی کو, سارے سراپا کو, سارے جسم کو پاک کیا تھا گناہوں سے. برس برس کے گناہگار تھے, لیکن جب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اب سارے گناہوں سے پاک ہو گئے نا. لیکن تم نے قدر نہیں کری نا, تم نے اپنی زبان کو پاک کر دیا. وہ پاک ہوئے آپ اس کس چیز سے, بت پرستی سے, شرک سے, گناہوں سے ہیں, لیکن پھر اب ملوث ہو گئے. تو اب کیا ہے, اس زبان سے جھوٹ بولی, جھوٹ بولا,
غیبت کری، گالیاں بکی، ٹھیک ہے نا؟ تو اے میرے پاس آنے والے نماز کے لیے میرے سامنے کھڑے ہونے والے، پہلے اپنے آپ کو کیا کر، اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے پہلے ستھرا، اور ستھرائی کہاں سے شروع کر؟ پہلے زبان کو ستھرا کر، پہلے زبان کو، ہاں وہ تو نے جھوٹ بولا ہے. یہ جو پانی سے ستھرائی کی جا رہی ہے نا، ایک تو ظاہری چیز ہے بھائی کوئی کھانے پینے کی نا، بس اصل کیا ہے اس میں روحانی بھی ہے. ہم نے اس کو گالیاں بک کر، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، چغل خوری کر کے اس کو غلاظت میں ملوث کیا ہے. تو اب رب یہ چاہتا ہے پہلے اس کو پاک کر لو، پہلے اس کو کیا کر لو. ہاں وہ غیبت جو کری ہے نا اس کی بسینت ہماری ناکوں میں ہوئی، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوئی. اگر محسوس ہو جاتی تو ہم سمجھ لیتے کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن رب تو جانتا ہے نا. تو اب تیری ناک بھی ناپاک ہے تو ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے، اس کو بھی تو جمی طور سے آپ سمجھ گئے نا. پہلے ستھرا ہو جائے، پھر ذکر کرو اللہ، پھر کیا کرو، وذکر اسمہ، اپنے رب کا، وذکر اسمہ رب ہی، اپنے رب کا نام لو، اپنے رب کا نام لو، ذکر کرو، ذکر کرو، ٹھیک ہے. وضو کے بعد مصلی تک پہنچنے میں وضو کرنے کے بعد ہی کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، یہ ذکر ہو گیا نا، ٹھیک ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب برحمتک، ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. درود پاک پڑھ رہے ہیں، نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ؟ پہلے کیوں کرایا جا رہا ہے کام؟ یہ اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ ہم اس جگہ پہنچنے سے پہلے ایسے ہو جائیں کہ رب کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح ہم پر برسنے لگے. اور جب ہم نکل کے آئے تو عالم کیا ہو، عالم کیا ہو کہ ہماری وہ تمام حرکتیں دب گئی ہو یا مٹ گئی ہو، ٹھیک ہے نا. ہاں تو پھر کیا ہوگا، ہمیں بھی آوازیں آنے لگیں گی جیسے اللہ والوں کو آتی تھی. جیسے میں نے یہ سمجھانے کے لیے اتنی بات بڑھائی تھی، ماں آگے ہوں، میں واپس جہاں سے چلا تھا تو ایک اللہ کے ولی جو ہیں جب نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو، یہ کہا نا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، تجھے سے مدد چاہتے ہیں. تو غیب سے کیا آواز آئی، تم جھوٹ بولتے ہو. کیا؟ ہاں تم جھوٹ بولتے ہو. ہاں تم تو اپنے لباس کی عبادت کرتے ہو. اب یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق ہے. اب یہ بھی سوال ہو جائے گی لباس کی کون کیا عبادت کرے گا، لباس کی عبادت کون کر سکتا ہے؟ تو آواز آئی جب سے تم جھوٹ بولتے ہو، تم تو اپنے لباس کی عبادت کرتے ہو. کیسے؟ جو نماز کی حالت میں کبھی اپنا کرتا صحیح کر رہا ہوتا ہے، کبھی اپنا پاجامہ صحیح کر رہا ہوتا ہے، کبھی اونچا کر رہا ہوتا ہے، کبھی نیچا کر رہا ہوتا ہے نا. کبھی کوئی اپنی ٹوپی صحیح کر رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے نا. تو اس کا مطلب یہ وہ جہاں ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر تیرا دھیان اللہ کی طرف ہوتا تو لباس چاہے چتھرے ہو جاتا تجھے پتہ نہیں ہے نا. پھر انہوں نے دوبارہ اس کو لوٹایا اور پھر نیت کری نماز میں حاضر کر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پھر غیب سے آواز آئی تم جھوٹ بولتے ہو، تم تو دنیا والوں کی عبادت کرتے ہو. دنیا والوں کی عبادت کیسے؟ دنیا والوں کی عبادت یہ کہ
تمہاری نیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا والے ہمیں نمازی سمجھیں، ہمیں دیندار سمجھیں، ہمیں اچھا سمجھیں، تو میری کیا ہوئی پھر اگر خالص میرے لیے کرتے تو پھر یہ نہیں ہوتا تمہارے دماغ میں، پھر دماغ میں یہ ہوتا کہ کوئی ہمیں پسند کرے نہ کرے، ہمارا مولا ہم کو پسند کر لے، جب وہ پسند کر لے گا تو پھر عالم کیا ہوگا، جو ابھی کہہ رہے تھے نا مولانا، جب اللہ ہمیں پسند کر لے گا، پسند کیسے کرے گا کہ ہم یہاں ذکر کریں گے، وہ وہاں ذکر کرے گا، اور جب ذکر کرے گا تو پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ جبریل جاؤ اور جا کر تمام ملائکہ میں اعلان کر دو، اور جاؤ زمین اور آسمان کے خلا میں جتنی مخلوق ہے سب میں اعلان کر دو، زمینوں کے نیچے جتنی مخلوق ہے سب میں اعلان کر دو، سارے انسانوں کے اندر اعلان کر دو، اور کیا کر دو کہ اللہ نے فلاں بن فلاں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، تم بھی اس سے محبت، اللہ نے فلاں بن فلاں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، دوست بنا لیا تو پھر تم کیا کرو، اے آسمانی ملائکہ تم اس سے محبت کرو، اے چرندے پرند تم اس سے محبت کرو۔ اب جب ہم اللہ والوں کے واقعات سنتے ہیں کہ شیر غلامی میں آ گیا، اشاروں میں چلنے لگا، سانپ نے ڈسا نہیں، دریا نے ڈبویا نہیں، آگ نے جلایا نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہی اعلان ہے جب ہم نے یہاں سے ذکر کیا، اللہ نے پسند کیا اور پسند کر کے اعلان کر دیا کہ جاؤ ساری مخلوق میں اعلان کر دو، دریا کی لہروں سے کہہ دو، درندوں سے کہہ دو، چرند سے کہہ دو، پرند سے کہہ دو کہ اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اب تمہارا کام اس کو جلانے نہیں ہے بلکہ تمہیں اس پر ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جو واقعات ہم سنتے ہیں نا، حیرت ہوتی ہے یار یہ کیسے ہوگا، آگ جلا نہیں رہی، اس پر نعرہ تو لگ گیا، سن لیا کہ بھئی فلاں بزرگ آگ میں جا کے بیٹھ گئے، کچھ جلا ہی نہیں اور نعرے لگ گئے، لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کری کہ یہ ہوا کیسے، کیا ایسی ادا ہے۔ وہ اللہ نے کہہ دیا اے شیر تیرا کام انسان کو چیرنا پھاڑنا ہے، انسان تیری خوراک ہے، لیکن وہ عام انسان ہے، لیکن یہ خاص ہے، جو دنیا دار ہے وہ تیری خوراک ہو سکتا ہے، لیکن جو حبیب پروردگار کا غلام ہے وہ تیری خوراک کیسے ہے، تیری خوراک نہیں ہو سکتی، پھر نہ کوئی ترین نہ کوئی، سب محبت کرنے گے۔ اسی طرح پھر قبر میں ہوگا، قبر میں ہوگا، قبر پکار کر کہتی ہے اے آنے والے، یہاں آنے سے پہلے تیاری کر کر آنا، میں اندھیری جگہ ہوں، روشنی کا بندوبست کرتا ہوں، اے آنے والے میں کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانہ ہوں، انتظام کر کر آنا، ٹھیک ہے۔ اب جب رب کی طرف سے اعلان ہو گیا، آسمانی ملائکہ میں، زمین اور آسمان کے درمیان میں جو بھی کچھ جتنی مخلوقات ہیں سب میں، زمین کے نیچے جتنی ہے سب میں، سمجھ رہے ہیں کیا اعلان ہو گیا؟ اے اللہ کی مخلوقات، فلاں بن فلاں کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے، تم اب اس سے محبت کرو، پھر ہر مخلوق اس سے، جب یہ قبر میں جاتے ہیں، جب یہ قبر میں جاتا ہے تو قبر کے اندر جو مٹی میں کیڑے مکوڑے ہیں نا، وہ آپس میں میٹنگ کر لیتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں، مذاکرہ کر لیتے ہیں، کیا کہ اب اس جگہ کو خالی کر دو، اس جگہ کو خالی کر دو۔ کیوں کر دو؟ اس لیے کہ اب اس کے اندر وہ آنے والا ہے جس کو اللہ نے پسند کر دیا۔ اب ہمیں دم نہیں، ہمیں طاقت نہیں کہ اسے نقصان پہنچائیں، ہاں ہماری عبادات مقبول کیسے ہوں، وہ ہم یہ ذکر کریں
ہماری جو عبادات میں کمی ہوگی نا، وہ اس ذکر کی برکت سے اللہ ہمارے اس خلے کو پورا کر دے گا، اور ذکر کی برکت سے ہمیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اور ذکر ہی وہ عمل ہے، ذکر ہی وہ عمل ہے۔ دیکھیے، آپ دنیا میں اگر ذکر کو پسند کرتے ہوں گے تو مرنے کے بعد بھی ذکر کریں گے، چاہے اس کا نفع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر نماز خالصۃ اللہ کے قبر میں نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھتے تھے قرآن پڑھیں گے، مطلب ذکر کا سلسلہ جاری رہے گا، جاری رہے گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے یہ تسبیحات بتائی جاتی ہیں، یہ پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، یہ ذکر ہے، یعنی آپ کی زبان کسی برائی میں نہ الجھے۔ اللہ اس کا محتاج نہیں کہ تم ذکر کرو تو دے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری ضرورتیں جو ہیں نا، میں ان کو تمہاری ضرورت سے زیادہ عطا کر دوں، تمہاری ضرورتیں جو ہیں تمہیں اتنا عطا کر دوں کہ وہ ضرورتیں تھوڑی نظر آئے تمہیں، پھر اللہ کی عطا زیادہ نظر آئے، اللہ کی عطا زیادہ نظر آئے۔ سمجھ آئی بات آپ؟